لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی، مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین و بعد یوم الدین۔ اللہم لعن قاتلی فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا، اللہم لعن قتلة الحسین واولادہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاہا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ حضرات، گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام حاضرین کے مرحومین اور تمام وہ لوگ کہ جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، اور شہداء اور خاص طور سے اس مجلس کے جو بانی جناب مقصود صاحب کربلائی، ان کی ارواح کو ایصال مرحومین کی ترویح روح اور اپنے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مل جل کے صلوات پڑھیں۔ فیضان ایمان، جناب سید عالمیان کے لیے یوں تو بہت سے موضوعات ہیں کہ جس کے اوپر انسان گفتگو کر سکتا ہے۔ اگر آپ کی عظمتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے، میں صرف ابھی ایک عنوانی پہلو سے گفتگو کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی عظمتوں کے لیے منابع کی تلاش ہو کہ ہم کہاں سے سیدہ سلام اللہ علیہا کے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مراتب اور ان کی منزلت کو پہچانے، تو اس کے لیے سب سے پہلا منبع ہے قرآن، جس میں مفسرین نے تقریباً 130 آیتیں جمع کی ہیں کہ جس میں خدا نے جناب سیدہ کا تذکرہ کیا۔ اگر کسی کا ایک آیت میں بھی اللہ ذکر کر دے تعریف کے ساتھ، تو ظاہر ہے پورے عالم میں اسلام کے لیے وہ شخصیت معتبر ہو جائے جس کا ذکر 130 آیتوں میں کیا جا رہا ہو۔ وہ مراتب کے کس مقام پہ ہوگی؟ علیہ السلام۔ اب یا تو
یہ کہا جائے کہ جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اگر آپ کے لیے کتاب خدا بھی کافی ہو تو 130 آیتوں میں آپ کو فاطمہ کی عظمت نظر نہیں آئی؟ اعتراف عظمت بطول اس جہت سے نہیں کر سکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی اصطلاح میں اگر کہا جائے تو یہ صرف ایک جملہ تھا۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد والے محمد پر، ورنہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو قرآن فاطمہ کی عظمت بیان کر رہا ہے، پہلا منبع عظمت فاطمہ کے لیے، دوسرا منبع قرآن کے فوراً بعد حدیث پیغمبر، خود پیغمبر اسلام کی متفقہ حدیث عظمت بطول کو بیان کر رہی ہے۔ کیا رسول کی حدیث صرف سیدہ کو میراث سے روکنے ہی کے لیے ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، بھئی اگر آپ نے حدیث رسول کو عنوان بنا کے پیغمبر اسلام کی بیٹی کی میراث سے اس کو محروم کر دیا، تو اسی نبی کی حدیثیں جو اس کی عظمت کے لیے تھیں اس کو سمجھ کے فاطمہ کا احترام کیوں نہ کیا؟ میں نے کہا میں ایک باب کھول رہا ہوں اور صرف عنوان ابھی آپ کے سامنے رقم کر رہا ہوں، کن عناوین سے، کن منابع سے ہم عرفان بطول حاصل کر سکتے ہیں۔ تیسرا منبع جو آپ کے یہاں چونکہ صحابیت خود منبع ہے، تو ان صحابہ کرام نے چاہے وہ حدیث نبی کے ذریعے اور چاہے اپنے تجربے کے ذریعے جو عظمت سیدہ کی بیان کی ہیں، وہ کیا خالی تاریخ نویسی کے لیے ہے، عظمت بطول کو سمجھنے کے لیے نہیں ہے؟ نہیں، میں جملہ آپ کے حوالے کروں، اگر کوئی صحابی کوئی نماز جو نبی نے نہ پڑھی ہو وہ پڑھنے لگے تو پوری امت اس کی سنت سمجھ کے اس نماز کو ادا کرے، تو ان صحابیوں کی سیرت پہ چلنے والوں کو جناب سلمان و ابوذر کی سیرت کیوں نظر نہیں آتی؟ احترام فاطمہ کے لیے یہ منابع ان کو نظر نہیں آتے۔ اس کے بعد کی گفتگو جو علماء ہیں، جو تابعین ہیں، انہوں نے سیدہ کے لیے کیا بیان کیا اپنے بزرگوں سے سن کے جو عصر حضور سے قریب ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ احترام بطول میں منابع کی کمی نہیں ہے، آپ کی صلاحیتوں کی کمی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، اگر آپ اب بھی سیدہ کو نہیں سمجھ سکے تو سیدہ کی معرفت کے لیے منابع کی کمی نہیں ہے، بلکہ آپ کے حسد کا دخل ہے، آپ کے بغض کا دخل ہے، جو سیدہ کو آپ محترم نہیں سمجھ پا رہے۔ اور جب یہ بحث چھیڑیے تو کہا یہ جاتا ہے کہ ارے صاحب ہم بھی اہل بیت کو مانتے، ہم بھی اہل بیت کا احترام کرتے،
میرا موضوع میرے سمجھ سے اب جو مجمع آ گیا ہے اس تک میں موضوع پہنچا دوں. محبت اور غضب فاطمہ یہ وہ کلیدی موضوع ہے کہ جس سے انسان کی آخرت جڑی ہے. چاہے وہ محبت بطول ہو اور چاہے وہ غضب بطول ہے. یعنی فاطمہ نے کس سے تولا کیا یہ بھی پہچانو اور کس پہ تبرہ کیا یہ بھی پہچانو. اگر یہ دونوں شعبے انسان کو سمجھ میں نہیں آئیں گے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کو. صلوات اہل بیت پہ مل کے پڑھا کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان ایمان، اب میں یہاں سے ایک تھوڑی سی تمہیدی گفتگو اور اس کے بعد اصل موضوع پہ. ہم بھی سیدہ کا احترام کرتے ہیں، ہم بھی اہل بیت کی معرفت رکھتے ہیں، ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ حضور دعوائے محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں. بحث چھیڑ رہا ہوں. دعوائے محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں. میں آپ سے پوچھوں، مجھے بتائیے، اگر کوئی انسان کسی سے محبت کا دعویٰ کرے، کسی سے دوستی کا دعویٰ کرے اور یہ کہے کہ یہ میرا جگری دوست ہے، اور اس کے گھر شادی پڑ جائے لیکن یہ اس کے گھر پھٹکے ہی نہیں، آپ دیکھ کے کیا کہیں گے؟ میاں کیسی دوستی ہے، اس کی خوشی میں تم شریک نہیں ہوئے. اس کا مطلب محبت کے تقاضے ہیں، اور تقاضا یہ ہے کہ جس سے تمہیں محبت ہے جب اس کے یہاں خوشی ہو تو خوشی میں شریک ہو، اور خوشی میں شرکت نہ بھی ہو تو ایک بار انسان غض بصر کر لیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے. لیکن اگر اس کے یہاں غم پڑا ہو اور اس میں انسان شریک نہ ہو تو ہر آدمی کہے گا کہ کیسی دوستی ہے کہ اس پہ مصیبت پڑی تو تم اس کے ساتھ نظر نہ آئے. عزیزان ایمان، اب اگر کوئی کسی کے لیے دوستی کے لیے یہ دعویٰ کرے کہ کائنات میں میرے نزدیک اس سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے، تو کیا تاریخ یہ لکھے گی کہ جو یہ کہہ رہا ہو کہ کائنات میں میرے نزدیک اس سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے، کیا اس کے گھر میں وہ آگ لگا سکتا ہے؟ میں جس منزل تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں عزیزان ایمان، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں اہل بیت سے تو ہمیں کبھی تو خوشی میں اہل بیت کی نہ صحیح، ارے کسی اہل بیت کے غم میں شریک نظر آئیے. نبی کے بعد سب سے پہلا غم نبی کے گھر میں جو آیا وہ بطول کا تھا. جناب سیدہ دنیا سے اٹھی. آپ مجھے بتائیے، آج جو لوگ ہیں انہیں دکھائیے کہ سیدہ کا غم مناتے نظر آئیں. میرے جوانوں یاد رکھیے گا، تمام مجالس سے
مجلس فاطمہ الگ ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں دلیل نہ دوں تو بات قبول نہ کیجئے گا. تمام معصومین کی مجالس سے مجلس فاطمہ جدا ہے، اس لیے کہ تمام معصومین کی مجالس میں آپ کو ہر فرقے کا آدمی مل جائے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ امام حسین کی مجلس میں آپ کو ہندو بھی مل جائے گا، آپ کو سنی بھی مل جائے گا، آپ کو سکھ بھی مل جائے گا. دوسرے معصومین کی مجلسوں میں دوسرے فرقے کے افراد مل جائیں گے، مگر یاد رکھیے گا مجلس فاطمہ میں وہی شریک ہوتا ہے جو غدیری ہو. کوئی دوسرا مجلس فاطمہ میں شرکت نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ فاطمہ ہے. اور جب پوچھا گیا کہ فاطمہ کا مطلب کیا ہے تو معصوم نے فرمایا یہ اپنے محبوں کو غیروں سے جدا کر دیا ہے. ایک صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد. تو صرف محشر کے میدان میں ایسا نہیں ہے، مجلس فاطمہ میں اس کی تصویر دیکھیے. کوئی دکھائیے مجھے غم بطول منائے. جیسے ہی شہادت فاطمہ کے زمانے آتے ہیں غم تو نہیں منایا جاتا، ضرور بحث چھڑ جاتی ہے. ارے صاحب گھر جلا نہیں جلا، یہ ایک افواہ ہے، اتہام ہے کہ گھر جلایا گیا، صرف ایک دھمکی دی ہے. چلیے آپ دھمکی تک تو آئے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ ارے آپ نے کم سے کم یہ قبول تو کیا. اور یہ قبول کیسے نہ کریں؟ اس لیے کہ آپ کی صحیح کتاب کی روایتوں نے یہ بات لکھی ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں خود اس نے جو پوری تاریخ رقم کی ہے واقعے کی، اس کے اندر یہ تحریر ہے کہ اس آ کے دھمکی دی کہ ہم فاطمہ آپ کا گھر جلا دیں گے. عزیزان ایمان کہا جاتا ہے کہ دھمکی ہی تو ہے، گھر جلایا تو نہیں ہے. مگر آ کے دیکھیے، یاد رکھیے گا اسی صحیح بخاری مسلم میں روایت موجود ہے کہ نبی کریم نے فرمایا اے فاطمہ، اے اہل بیت، جس نے تم سے جنگ کا اعلان کیا اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے تم سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی. یاد رکھیے گا رسول سے صرف جنگ کرنا گناہ نہیں ہے، اعلان جنگ بھی گناہ ہے. اعلان جنگ بھی گناہ ہے تو ہے کہ نہیں حدیث میں؟ چلیے دھمکی مانتے ہیں نا. پڑھتا ہوں صحیح مسلم کی روایت، نتیجہ میں نہیں لوں گا، روایت آپ کو سناؤں گا، نتیجہ آپ لیجئے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا. دھمکی تو مانی گئی نا کہ آ کے دھمکی دی، آگ اور لکڑی لے کے آئے در سیدہ پہ. روایت مسلم کی، من ارادہ بأہل المدینہ بسوء عذب اللہ کما یذوب العذب اللہ فی النار کما یذوب الملح فی الماء. ترجمہ سنیں میرے جوان، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس نے بھی اہل مدینہ کے ساتھ برا سلوک کیا نہیں، ارادہ بأہل المدینہ بسوء، جس نے برے سلوک کا ارادہ کیا اہل مدینہ کے ساتھ، جس نے برے سلوک کا ارادہ کیا
اللہ اسے جہنم کی آگ میں ویسے ہی پگھلا دے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ عزیزان ایمان، میں روایت مسلم سے پڑھ رہا ہوں کہ صحیح مسلم میں ہے کہ جس نے بھی اہل مدینہ کے ساتھ برے سلوک کا ارادہ کیا، اللہ اسے جہنم کی آگ میں ویسے ہی پگھلائے گا جیسے نمک آگ پانی میں گھل جاتا ہے۔ عزیزوں، مجھے بتائیے کہ آگ اور لکڑی لانا یہ اچھے سلوک کی علامت ہے یا برے سلوک کی؟ یہ اچھا ارادہ ہے یا برا؟ اب فیصلہ خود کائنات کرے، مگر من اراد باہل المدینۃ بسوء، جس نے اہل مدینہ کے ساتھ، تو اتنا تو مسلمانوں کو ماننا پڑے گا کہ اہل مدینہ میں سب سے محترم گھر وہی ہے کہ جس دروازے پہ نبی آ کے 9 مہینے تک سلام کرتے رہے۔ جس دروازے پہ نبی نے آ کے 9 مہینے تک سلام کیا، وہ در سب سے محترم ہوگا۔ اب اگر کوئی اس دروازے پہ دھمکی بھی دے رہا ہے تو آپ کی روایت کہہ رہی ہے کہ اللہ اسے آگ میں جلائے گا۔ اس کے بعد مرحلہ آگے، چلیے دھمکی تھی، گھر جلایا نہیں، مگر محبت ہے نا، تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ نبی کی اکلوتی بیٹی، نبی کے بعد 75 یا 95 دن کے بعد، میں پھر کہہ رہا ہوں میرے جوان بھائیوں، ایک صلوات پڑھنے محمد و آل محمد کے۔ عزیزان ایمان، میں تھوڑی دیر کے لیے پھر یہ بات اگر مان بھی لوں کہ سیدہ کو مدینے میں ستایا نہیں گیا، تو پھر آپ ہی مجھے بتائیے کہ 18 برس کی عمر میں سیدہ دنیا سے گئی کیسے؟ چلیے تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیں کہ سیدہ تبھی موت بنی۔ میں کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر مان بھی لیں کہ سیدہ تبھی موت دنیا سے گئیں، تو اگر آپ محبت کرتے تھے تو پھر مجھے بتائیے کہ سیدہ کا جنازہ جب اٹھایا گیا تو مدینے کے لوگوں نے شرکت کیوں نہ کی؟ ارے اب سوال ہے نا، اگر محبت ہے سیدہ کی، اگر سیدہ سے محبت ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، میں اذیت کی بات نہیں کرتا مگر محبت کے بھی تو کچھ تقاضے ہیں۔ حضور جب جنازہ فاطمہ کا اٹھا تو آپ کہاں تھے؟ جنازے کی نماز میں آپ نے شرکت کیوں نہ کی؟ چلیے ہم مان لیں کہ نبی کے جنازے کے وقت مصروف تھے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے ہم مان لیں کہ نبی کے جنازے میں شریک اس لیے نہ ہوئے کہ آپ مصروف تھے، تو آج سیدہ کا جنازہ اٹھا تو نماز جنازہ میں کوئی شریک کیوں نہ ہوا؟ اگر آپ نبی کے جانشین تھے تو
آپ نے سیدہ کی نماز جنازہ کیوں نہ پڑھائی؟ اب خود آپ کی روایت کہے گی، تاریخ شاہد ہے کہ سب نے لکھا کہ علی نے وصیت بطول کی بنیاد پہ علی نے نماز جنازہ پڑھ کے سیدہ کو رات میں دفن کر دیا۔ ٹھیک ہے، آپ چاہتے تھے کہ نماز جنازہ پڑھتے، آپ چاہتے تھے کہ شرکت کرتے، آپ محبت کرتے تھے، علی نے آپ کو موقع نہ دیا وصیت فاطمہ کی بنیاد پہ، تو ہم ابھی یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ فاطمہ نے ایسی وصیت کیوں کی۔ لیکن عزیزان ایمان، اگر آپ شرکت جنازے میں نہیں کر سکے، شرکت نماز میں نہ کر سکے، تو مجھے کوئی جھوٹی روایت دکھائیے جس میں سیدہ کی قبر پہ فاتحہ پڑھا ہو۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، محبت کے کچھ تو تقاضے ہیں۔ اگر آپ محبت فرماتے تھے تو پھر مجھے دکھائیے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں یہ والی صلوات میں بار بار کہتا ہوں، ٹھنڈک ابھی اتنی نہیں پڑ رہی کہ آواز جم جائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ میں ایک جو بچانے کے لیے گفتگو کی جاتی ہے، میں اس کے دلائل پیش کر رہا ہوں۔ آپ محبت کرتے ہیں تو پھر محبت کے کچھ تقاضے۔ مان لیا کہ سیدہ تبھی موت مری، تو آپ کو چلیے علی نے سیدہ کی ایک قبر نہیں بنائی، لہذا آپ کو قبر نہیں معلوم تھی کہ آپ قبر پہ فاتحہ پڑھتے۔ فاطمہ سے محبت تھی تو کوئی جھوٹی روایت دکھائیے کہ فاطمہ کے یتیموں کے پاس پرسہ دینے آئے ہوتے۔ عزیزان ایمان، سوال ہوگا، اس لیے کہ وہ زمانہ بدل چکا ہے جب آپ ممبروں سے ہوتے تھے۔ اب ممبر پہ بنی امیہ کے کارندے نہیں ہیں، اب ممبر آزاد ہے، لہذا شام میں صاحب ممبر نے ممبر چھین کے اب ان خطیبوں کے حوالے کر دیا جو سقیفائیوں کو بے نقاب کریں گے۔ لہذا سوال اٹھے گا کہ مجھے بتائیے کہ آپ اگر بطول سے محبت کرتے تھے تو آپ نے نہ تو نماز جنازہ میں شرکت کی، نہ جنازے میں شرکت کی، نہ تعزیت دینے آئے، نہ قرآن پڑھتے ہوئے نظر آئے۔ مجھے بتائیے یہ کون سی محبت ہے کہ مدینے میں رہتے ہوئے نبی کی بیٹی دنیا سے چلی گئی اور ایک جھوٹی تعزیت بھی نظر نہیں آتی؟ تو پھر مجھے کہنے دیجئے جن کے بزرگ فاطمہ کے غم میں شریک نہ ہوئے ان کی ناجائز نسلیں عزائے فاطمی کیسے منائیں؟ لہذا اگر عزائے فاطمی کوئی منائے گا تو وہ غدیری ہوگا، کوئی اور منا نہیں سکتا۔ ہاں ایک روایت نظر آئی، اب بتائیے یہ محبت ہے، یہ تقاضائے محبت ہے یا کچھ اور ہے؟ تاریخوں نے لکھا کہ جب علی نے دفن کیا تو لوگ آئے، نبی کی بیٹی کو کہاں دفن کیا؟ علی کے غلام سے پوچھا گیا، اس نے کہا یہ راز ہے، نہیں بتایا۔
مارنا شروع کیا. علی کا غلام تھا نا, بہت بڑے راز سے پردہ اٹھا گیا. کہتا ہے مارو, تم نے تو نبی کی بیٹی کو مار ڈالا, مجھے مار کے کیا پاؤ گے؟ نہیں بتایا گیا. تاریخ کہتی ہے, اب میں صفت پڑھ رہا ہوں, اگر آپ پہچان لیں تو آپ کی معرفت کو سلام ہے, کہ جو مدینے میں بڑے غسور تھے وہ لے کے خواتین کو بقی میں پہنچے کہ قبر کھودی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سیدہ کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں. عزیزان ایمان, جب خلیفہ اتنا بے معرفت ہو تو ہم قوم کی بات کیا کریں جس کو شریعت کا مسئلہ اتنا نہ معلوم ہو کہ اگر کسی کو بغیر نماز جنازہ پڑھے دفنایا گیا ہو تب بھی حکم یہ ہے کہ اس کی قبر پہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی, قبر نہیں کھودی جائے گی. قبر نہیں کھودی جائے گی. جبکہ آپ کی روایت خود بتا رہی ہے کہ علی نے نماز جنازہ پڑھی تھی, تو جب علی نماز پڑھ چکے تو نماز جنازہ کا بہانہ بنا کے قبر بطول کی بے حرمتی نہ کرو. کہا ہم نماز جنازہ پڑھیں گے, قبر کھودیں گے. اچھا صاحب, سوال تو کروں گا نا, جسے نبی کی نماز جنازہ کی فکر نہ تھی وہ بطول کی نماز جنازہ کیوں پڑھنا چاہتا ہے؟ بھئی کوئی تو وجہ ہے. جو نبی کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہو اسے بطول کی نماز جنازہ کی اتنی فکر کیوں؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ نبی کی حدیث تھی کہ جو فاطمہ کی قبر پہ, فاطمہ کی میت پہ نماز پڑھے گا اس پہ جنت واجب ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان, چونکہ حدیث پیغمبر تھی کہ جو فاطمہ کی نماز جنازہ میں شرکت کرے گا اس پہ جنت واجب ہے. انہیں معلوم تھا عمل سے تو جنت نہیں لے سکتے, ایک ہی وسیلہ تھا, وہ بھی علی نے راتوں رات دفن کر دیا. ایک صلوات. ہم علی کی, ہم نماز جنازہ پڑھیں گے. خواتین کو لایا گیا, خبر علی کو ملی, مولائے کائنات کو پتا چلا کہ لوگ زہرا کی قبر کو شگافتہ کر کے جنازہ نکالنا چاہتے ہیں. عزیزان ایمان, یہ 1400 برس کے بعد منبر سے پڑھ دینا بہت آسان ہے. قلب علی سے کوئی پوچھے, اور اب یہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ صاحب کوئی اتنا شفاق نہیں ہو سکتا کہ جنازہ قبر سے نکالے. شاید اسی سوال کا جواب کربلا میں حسین نے 6 مہینے کے بچے کو دفنا کے دکھایا, دفنا کے علی اصغر کو بتایا تھا کہ کبھی یہ نہ کہنا کہ یہ اتنے شفاق نہیں ہو سکتے کہ قبر سے جنازہ نکال لیں. میں علی اصغر کو دفنا کے بتا رہا ہوں کہ جب 6 مہینے کا بچہ کہ جس نے ظاہراً تلوار بھی نہیں چلائی ہے, جب اس سے اتنا کینہ ہے تو جس نے سقیفہ کی قبر کھود دی ہو اس فاطمہ سے کتنا کینہ ہوگا. لہذا لوگ, اور جب امیر کائنات کو پتا چلا
تو امیر کائنات تاریخ کہتی ہے زرد زرہ پہنی، وہ تلوار جو اب تک غلاف میں تھی اب علی کے ہاتھ میں آ گئی، اور امیر کائنات غیظ و غضب کے ساتھ اپنے بیت الشرف سے نکلے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یا علی، خیبر و خندق میں زرہ نہ پہنی، آج زرہ پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ علی آواز دیں گے، خیبر و خندق میں دشمن کھلا ہوا تھا، جو سامنے سے حملہ کرتا، آج جنگ منافقین سے ہے، میں زرہ سامنے والے دشمن کے لیے نہیں پہن رہا ہوں، جو منافقین ہیں ان کے لیے پہن رہا ہوں۔ اور اب علی بقیع میں آئے کہ ایک صحابی نے دیکھا اور آواز بلند کی، اے لوگو، میں نے نبی سے سنا تھا۔ امیر کائنات بقیع میں آئے، اور آنے کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ ایک مٹی کے ٹیلے پہ امیر کائنات نے ٹیک لگائی، تلوار کو زمین پہ روکا اور کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی علی کو دیکھا اور اس منظر کو دیکھا، صحابی کو حدیث یاد آئی، کہا اے لوگو، میں نے نبی سے سنا تھا کہ اگر علی کو کبھی زرد زرہ اور مٹی کے گھوڑے پہ سوار دیکھنا تو علی کا مقابلہ نہ کرنا، علی کا مقابلہ نہ کرنا۔ امیر کائنات نے مٹی کے ٹیلے پہ ٹیک لگا کے جملہ کہا، آواز دی سنو، ان تمام قبروں میں سے کسی ایک قبر سے بھی کسی نے کوئی ایک ڈھیلا بھی اٹھایا۔ تب اس کے بعد علی کے جملے سنے، واللہ لاسقین الارض بدمائکم، خدا کی قسم علی آج تمہارے خون سے اس زمین کو سیراب کر دے گا۔ علی کا جملہ اور اس صحابی کی خبر سننا تھا کہ جیسے ہمیشہ میدان سے بھاگے، اب کسی کو نماز پڑھنے کا شوق نہیں ہے، اب کوئی نماز جنازہ کے لیے کھڑا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب موت نظر آ رہی ہے تو اب نماز کا سارا شوق ختم ہو گیا۔ سوال آپ بتائیے، کوئی ایک تاریخ دکھائیے کہ کسی نے غم بطول میں کوئی ایک جملہ کہا ہو۔ اچھا، آپ کو آ کے دروازے بطول پہ دھمکی دینے آتا تھا اور آپ کو فاطمہ کی تعزیت پیش کرنے کا شعور نہ تھا؟ جناب سیدہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور اس کے بعد مولا کائنات کا مرحلہ لیجئے، علی کا غم کیا منایا گیا؟ نہیں منایا جاتا۔ امام حسن شہید ہوئے کہ نہیں؟ محبت ہے نا اہل بیت سے، محبت کا تقاضا ہے نا، غم میں شریک ہو۔ ارے حضور، غم میں شریک ہونے کی بات کیا کی جائے، حسن اور حسین کے غم میں کوئی شریک ہوا؟ تاریخ نے یہ تو دیا فتویٰ۔ امام غزالی نے کہا، یحرمو علی کل واعظ ذکر مقتل الحسن والحسین، واعظین کے اوپر، واعظ کرنے والوں کے اوپر حرام ہے کہ وہ حسن اور حسین کا مقتل پڑھیں۔ ارے صاحب، کیوں حرام ہے؟ یہ مقتل تو نبی نے پڑھا ہے۔ جی نبی نے پڑھا۔ ارے کربلا سے پہلے نبی نے پڑھی ہے۔
تو جب کربلا سے پہلے کربلا پڑھنا سنت رسول ہے تو بعد رسول حرام کیسے ہو گیا؟ اصل میں جیسا امام ہوتا ہے ویسے ہی ماموم ہوتے ہیں۔ بھائی جس نے یہ کہا کہ یہ چیز نبی کے زمانے میں حلال تھی میں حرام کر رہا ہوں، تو جو اسی کا پیرو ہے وہی تو کہے گا کہ یہ بھی حرام ہے، جبکہ نبی کے دور میں حلال تھی۔ عزائے فاطمیہ سننے کے لیے صرف تولائی ہونا کافی نہیں ہے، جذبہ ولایت میں جتنا تولا ضروری ہے اتنا ہی تبرہ ضروری ہے۔ اگر اس اعتدال کو کھو دو گے تو یاد رکھنا پل صراط سے گزرنا مشکل ہے، اس لیے کہ ولایت کے دشمن سے براءت لازم ہے، اور یہ سیرت سیدہ ہے۔ اور اب عزیزان ایمان، یحرم علی کل واعظ ذکر مقتل الحسن والحسین لأنہ، میں نے کہا کیوں حرام ہے صاحب یہ تو بتائیے؟ کہنے کہ لأنہ یحیج بغض الصحابہ، اس لیے کہ حسن اور حسین کا مقتل پڑھنے سے صحابہ کا بغض ابھرتا ہے۔ قسم خدا کی یہ امام غزالی کا فتویٰ ہے، اس کی بنیاد پہ حسن اور حسین کا مقتل پڑھنے کی بنیاد پہ صحابہ کا بغض دلوں میں ابھرتا ہے۔ میں نے جیسے ہی اس روایت کو پڑھا میں نے فوراً صحابہ کی فہرست کو کھنگالا، میں نے دیکھا حسن کا قاتل کون؟ تاریخ نے لکھا جودہ بنت اشعث۔ میں نے دیکھا صحابیات کی فہرست میں جودہ کا نام نہیں۔ میں نے دیکھا حسین کا قاتل کون؟ تاریخ نے کہا یزید۔ میں نے صحابیوں کی فہرست میں دیکھا مگر یزید صحابیوں کی فہرست میں بھی نہیں۔ حضور عجیب بات ہے، جب وہ صحابیات میں نہیں، یہ صحابی میں نہیں، تو مقتل پڑھنے سے صحابہ کا بغض کیوں ابھرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ارے آپ نے خود بتا دیا منظر میں کوئی اور ہے، پس منظر کوئی اور۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد آل محمد۔ عزیزان ایمان، یہ روایت ہی ہوئی نہیں پڑھی ہے، میں عزائے فاطمیہ پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ اب سوچئے کہ جس کو منظر میں نہ رکھا گیا جب اس کا بغض ابھرنے لگے مقتل حسنین سے، تو جس کی شہادت مدینے میں کی گئی اس کا غم منانے کا حکم کیسے دیا جائے؟ اس لیے کہ یاد رکھیے گا عزائے فاطمیہ کی بحث ہوگی تو مدینے کے کئی چہرے بے لقاب ہو جائیں گے، یاد رکھیے گا۔ محبت کے کچھ تقاضے ہیں، آپ نے کوئی تقاضا پورا نہیں کیا، پھر کس چیز کی محبت ہے؟ خالی زبانی دعویٰ نہیں چلے گا۔ اللہ نے کہا ہے، اپنے حبیب سے کہلوایا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی اس میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، مجلس میں پہلی یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم۔ دیکھو خبردار، جو مغضوب پروردگار ہے اس سے تولا نہ کرنا، اس لیے کہ اگر اس سے محبت کرو گے تو وہی حشر تمہارا ہوگا جو اس کا ہوا۔
پتہ کیسے چلے کہ کس پہ غضب ہے، کس سے فاطمہ راضی ہے، کس سے اللہ راضی ہے؟ نبی سے کہلوایا ان اللہ یرضا لرضاہا، اللہ فاطمہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے اور فاطمہ کے غم پہ مغموم ہوتا ہے۔ بحث میں چھیڑ نہیں سکا، لیکن عنوانی بحث ضرور کروں گا تاکہ آپ تک بات پہنچے۔ بہت اہم موضوع ہے کہ محبت فاطمہ کیا ہے۔ عزائے فاطمیہ میں جہاں غضب فاطمہ کی بحث ہوگی وہیں محبت فاطمہ کی بحث ہوگی، مہر فاطمی کی بحث ہوگی۔ کیا ہے محبت و مہر فاطمی؟ سب سے پہلا مہر و محبت کا ثبوت فاطمہ کی زندگی میں دیکھنا ہے تو فاطمہ کی مہر و محبت اپنے بابا سے۔ میں نے کہا میں صرف عنوانی بحث کروں گا، پڑھیے جا کے نبی کے ساتھ فاطمہ نے کیا محبتیں دکھائی ہیں۔ شیب ابو طالب اور فاطمہ کی محبت، تبلیغ دین خدا مکے میں اور فاطمہ کی محبت، ایک بیٹی کی محبت نہیں تو اور کیا ہے کہ راوی کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا کتنی اوجھڑیاں ڈالی گئیں۔ جملے کبھی کبھی آدمی بیان نہیں کر پاتا روایت کے، اتنے سخت ہوتے ہیں۔ میرے نبی کا سانس لینا دوبھر ہو گیا، اب اس سے زیادہ میں واضح نہیں کہہ سکتا۔ آپ ذرا سوچئے ایسے عالم میں کون آگے بڑھا، کس نے نبی کا ساتھ دیا؟ تاریخ کہتی ہے کہ جناب سید عالمیان آگے بڑھی، اوجھڑیوں کو ہٹایا، گندگی کو صاف کیا، نبی کو لے کے آئی ہیں بیت الشرف میں، مدینے آئیں۔ مہر فاطمی مدینے میں دیکھیے، جنگ میں نبی زخمی ہوتے ہیں، زخموں کا مداوا فاطمہ کر رہی ہے۔ جنگ احد کے لیے روایت موجود ہے کہ نبی کے چہرے کے دانت کے دندان مبارک کے ٹوٹنے سے خون اتنا تھا کہ سیدہ رو رو کے اپنے بابا کے چہرے سے خون صاف کر رہی تھی۔ قسم خدا کی یہ جملے جب تاریخ میں پڑھتا ہے نا انسان تو ذہن کربلا کی طرف خود چلا جاتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ سیدہ سے کہوں سیدہ مبارک ہو، آپ کو اتنا موقع تو دیا تھا کائنات نے کہ آپ نے اپنے بابا کے چہرے سے خون صاف کیا ہے، ذرا کائنات اس سکینہ کے دل سے پوچھو۔ نہیں میرے پاس تھوڑا سا وقت ہے، میں صرف تیتروار عنوانی بحث کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام کے بعد بہت سے واقعات ہیں، اگر صرف مستقل موضوع بنایا جائے تو اسی اعتبار سے، لیکن مجھے جہاں تک آنا ہے اس کے بعد پڑوسیوں سے جناب سیدہ کی محبت، الجار ثم الدار، روایت آپ سنا کرتے۔ اس کے بعد اچھا یہ بحث کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ سیدہ کی سیرت کو ہمیں خود اپنے گھر میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر پرسکون ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم سیدہ کی سیرت پہ عمل کریں۔ پڑوسیوں کے ساتھ محبت،
نہیں، سوال کرنے والوں سے محبت۔ عجب محبت ہے فاطمہ کی، اور عجیب روایت ہے۔ عزیزان ایمان، ایک خاتون جناب سیدہ کے پاس آئیں، ایک سوال کیا، جواب ملا، دوسرا سوال کیا، جواب لیا، یہاں تک کہ تاریخ نے کہا 10 سوال کیے، اور سیدہ جواب دیتی رہی۔ اور جب 10 سوال کر چکی تو اس نے کہا بی بی مجھے معاف کیجئے گا، میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا، آپ کو اذیت ہوئی ہوگی۔ سیدہ مسکرائیں، مسکرا کے کہتی ہیں کہ تجھے جو پوچھنا ہے پوچھ لے، میں تیرے سوالوں کا جواب دوں گی۔ اور اس کے بعد بی بی سیدہ نے عجب روایت بیان کی، کہا سنو، میں نے خود اپنے بابا سے سنا ہے کہ میری امت کے جو علماء، میری امت کے جو علماء امت کے سائلوں کا دینی سوال و جواب ان سے جو ہو وہ جو جواب دیں گے، اور جو وقت وہ اپنی نبی کی امت کے لیے صرف کریں گے، اللہ ہر جواب اور ہر ایک اس لمحے کے بدلے جو وقت صرف کریں گے، محشر میں انہیں جنت کا ایک لباس عطا کرے گا، جنت کا ایک لباس عطا کرے گا۔ یہاں تک کہ بعض افراد وہ ہوں گے کہ جن کے پاس یہ روایت کے جملے ہیں کہ لاکھوں لاکھ لباس ہوں گے جنت کے، کس لیے؟ کہ انہوں نے دینی سوالوں کا جواب دیا۔ اور اس کے بعد سیدہ کہتی ہیں کہ تو شرمسار کیوں ہو رہی ہے؟ مجھے اتنا بتا کہ اگر کسی مزدور سے یہ کہا جائے کہ تم یہ مزدوری، یہ کام کرو، ہم تمہیں شام میں یہ مزدوری دیں گے، تو اگر جو معمولی مزدوری ہوتی ہے اس پہ مزدور تیار ہو جاتا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ محشر میں دینی سوال و جواب کے بدلے میں اتنا اجر دے گا جسے انسان سوچ نہیں سکتا۔ یہ محبت سوال کرنے والوں سے فاطمہ کی۔ میں ساری گفتگو چھوڑ کے جسے ایک بات کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور سیدہ کی محبت اپنے چاہنے والوں سے۔ میرے جوان بھائیوں، کیا ہے مہر فاطمی؟ چاہنے والوں سے محبت کیا ہے فاطمہ کی؟ ذرا کائنات غور کرے، کون ہوگا کائنات میں ایسا محبت کرنے والا؟ اگر ہم کسی سے سوال کریں کہ آپ بتائیے کہ کائنات میں آپ کو سب سے زیادہ کون چاہتا ہے، تو ہر آدمی کہے گا میری ماں مجھے سب سے زیادہ چاہتی ہے۔ لیکن قسم خدا کی اس روایت کو پڑھنے کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی اور ہماری ماں سے بھی زیادہ جو ہم کو چاہتا ہے وہ ہیں حسنین کی ماں۔ کیسی محبت اپنے شیعوں سے اور اپنے چاہنے والوں سے کہ جب عقد بطول کی گفتگو آئی تو اس وقت پیغمبر اسلام کے پاس بیٹی آئی اور آ کے کہتی ہے بابا یہ سارے مہر تو سب کے رکھ ہوتے ہیں، میں کوئی الگ مہر چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ اللہ سے میرا الگ مہر رکھیں۔ فرشتہ نازل ہوا، اے نبی کریم پوچھئے سیدہ سے کہ وہ کیا مہر چاہتی ہیں؟ کہ اللہم انی اسألک بالذین اصطفیتہم، اور اس کے بعد کا جملہ سنیں اور پھر محسوس کریں کہ سیدہ آپ کو کتنا چاہتی ہیں۔
اور اس کے بعد فرماتی ہیں وَبِبُكَائِ وُلْدِي فی فراقی، اے پروردگار ہم تجھ سے ان لوگوں کے ذریعے جسے تو نے مصطفیٰ بنایا ہے اور میرے بچے اور اس گریے کے صدقے میں جو میرے بچے میرے فراق میں کریں گے. فاطمہ چاہتی کیا ہے کہ جہاں اپنے بچوں کے آنسوؤں کے بدلے میں مطالبہ کر رہی ہیں، آواز دیتی ہیں میں چاہتی ہوں شفاعت اسات شیعتی ومحبی وشیعت شیعتی ومحبی ومحبی محب محبی. عجیب جملہ ہے کہ اے پروردگار ہم آپ سے اپنے شیعوں کی شفاعت چاہتے ہیں. صرف شیعوں کی شفاعت نہیں، اور شیعوں کے شیعوں کی شفاعت. یعنی اگر کوئی کسی شیعہ سے دوسرا شیعہ محبت کر رہا ہے تو سیدہ اس سے بھی اس کی بھی شفاعت. بس ہم شیعہ تو ہوئے نہیں، اس لیے کہ شیعہ جو حقیقی معنی میں ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ہم تو اس منزل پہ ہیں نہیں. اے سیدہ پھر ہماری شفاعت کا کیا ہوگا؟ سیدہ نے ہمیں نہیں چھوڑا بلکہ آواز دی وہ محبی، اور جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں اور جو ہمارے محبوں سے محبت کرنے والے ہیں. کون؟ جو پاکیزہ ہیں، جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، جنہوں نے کوئی خطائیں نہیں کی. نہیں، سیدہ آواز دیتی ہے او سات و شیعتی، میرے گناہگار چاہنے والوں کی شفاعت فاطمہ طلب کر رہی ہے. قسم خدا کی آپ ذرا محسوس کریں اس منزل کو کہ کیا ہے محبت فاطمہ. اور اس کے بعد روایت کا جملہ ہے فَنَزَلَ جبرائیل، جبریل امین نازل ہوئے ایک پارچہ لے کے جو حریر سبز تھا، جس کے اوپر لکھا ہوا تھا اے فاطمہ اللہ نے تمہیں حق شفاعت دیا، تمہارے شیعوں کے لیے بھی، شیعوں کے شیعوں کے لیے بھی، محبین کے لیے بھی، محبوں کے محبوں کے لیے بھی. اور سیدہ نے روایت موجود ہے کہ جناب سیدہ نے اس وقت وصیت کی ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو اس پارچے کو میرے سینے پہ رکھ دیا جائے. یعنی سیدہ دل میں اگر لے کے بھی گئی تو چاہنے والوں کی شفاعت کا جذبہ لے کے گئی. ظاہر پوری کتاب اس سلسلے میں اگر لکھ دے کوئی، عشرے پڑھ دے کم ہے. اس لیے کہ یہ تو ایک روایت آپ کو میں نے سنائی ہے، ورنہ بہار میں جائیے دیکھیے کس طریقے سے محبوں کے لیے یہ ہے مہر فاطمی. اب اور کیا چاہیے تھا دنیا کو؟ سیدہ مانگ کیا رہی تھی؟ محبت ہی تو مانگ رہی تھی. جو سیدہ اتنی کریمہ ہو کہ گناہ گاروں کی بھی محبت مانگ رہی ہو. باپ سے محبت، اور پھر جب چاہنے والوں سے اتنی محبت کرتی ہو تو پھر ان بچوں سے کتنی محبت کرتی ہوگی فاطمہ. اور وہ بچے اپنی ماں سے کتنی محبت کرتے ہوں گے. عزادارو اگر چراغ بند ہو سکتے ہوں تو یہ روشنی کم کر دو. زہرا کی مصیبت، زہرا علی کے گھر کی روشنی کا نام ہے. جب علی کے گھر کی روشنی اڑ گئی، علی کا گھر تاریک ہو گیا.
جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزاداروں میں ایک بات پوچھوں، ابھی مغرب سے پہلے بھی تو مجلس ہوئی تھی، پھر واپس آ گئے، کیوں آ گئے؟ سیدہ پہ رونے سے دل نہیں بھرا اس لیے واپس آ گئے۔ اے عزاداروں 1400 برس کے بعد ارے سیدہ کی مصیبت پہ رونے سے تمہارا دل نہیں بھرتا؟ اللہ اللہ، وہ غریب جسے علی کہتے ہیں وہ اپنی زہرا کے لیے جزاک اللہ جزاک اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ سنو گے عزادارو؟ علی کی غربت کو سنو گے؟ کیسی غربت ہے علی کی؟ جس وقت امیر کائنات زہرا کو دفن کر رہے تھے نا، روایت کے جملے ہیں کہ امیر کائنات نے جس وقت ریت اٹھائی ہے کہ سیدہ کی قبر میں ڈالے، علی ہاتھ میں لیے ہوئے اس خاک کو اتنا روئے اور آواز دے رہے تھے، اے سیدہ اب علی کے غم کی رات ڈھلنے والی نہیں ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ کوئی شرم محسوس نہ کرنا، سیدہ کے غم میں بآواز بلند گریہ کرنا میرے جوانوں، اس لیے کہ وہ زمانہ الگ تھا جب ماں کے جنازے پہ بچے گھٹ گھٹ کے رو رہے تھے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ایک جملہ کہوں، محسوس کر لیجئے گا نا تو رونے کے لیے کافی ہوگا۔ جی چاہتا ہے دستے ادب جوڑ کے کہوں، یا رسول اللہ یہ دیکھیے، ارے جتنے لوگ کل جنازے میں بھی زہرا کے نہ تھے اس سے زیادہ زہرا کی مجلس میں چاہنے والے رونے کے لیے آئے ہیں۔ عجب نہیں امام زمانہ ہاتھ اٹھا کے دعا دے رہے، اے میری ماں کا ماتم کرنے والوں۔ جزاک اللہ عزادارو جزاک اللہ۔ بھائی ایک روایت پڑھ رہا ہوں اور شاید مجلس اسی پہ ختم ہو جائے۔ عزادارو رونے کے لیے سیدہ پہ تو ہر جملہ ہی کافی نظر آتا ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ جب کسی کو دفن کیا جائے تو جنازہ اگر ایک ہو تو قبر ایک بنتی ہے؟ اللہ نے غربت علی ایک جنازے کے لیے 40 قبریں علی کھود رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینے میں علی نے فاطمہ کو دفنایا نہیں ہے بلکہ علی نے فاطمہ کو چھپایا ہے۔ ایک عالم دین مجلس پڑھ رہے تھے ایران میں، ان سے کسی چاہنے والے نے ایک سوال کر لیا، جواب سن لیجئے۔ ان سے کسی نے سوال کیا، مولانا یہ بتائیے مدینے کے غم میں اور کربلا کے غم میں فرق کیا ہے؟ جواب سنیں گے عزادارو؟ مدینے کے غم میں اور کربلا کے غم میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا کربلا میں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا جا رہا تھا اور مدینے میں بچوں کے سامنے ماں کو مارا جا رہا تھا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کرے۔ اے پروردگار یہ سب آنکھیں غم بطول میں نمناک ہیں، میرے اللہ ان آنکھوں کو اس وقت تک بند نہ کرنا جب تک بقیع میں جا کے زہرا کی اس ٹوٹی ہوئی قبر کی زیارت نہ کر لیں۔ عزادارو غربت علی کتنا غریب ہے میرا مولا،
زہرا کے بعد تاریخ کہتی ہے جناب اسبغ ابن نباتہ، جب سے میں نے اس روایت کو پڑھا ہے، بڑی قیامت کی روایت ہے عزادارو، عجیب غربت علی نظر آتی ہے۔ اسبغ ابن نباتہ کون ہیں؟ مولائے کائنات کے وفادار صحابی۔ یہ وہ ہیں کہ جب علی کے سر پہ ضربت لگی نا، تو اس وقت امیر کائنات نے کہا اے حسن جاؤ سب سے کہہ دو کہ واپس چلے جائیں، اب میں کسی سے مل نہیں پاؤں گا۔ سب واپس ہوئے کوفے میں، لیکن امیر کائنات کی کانوں میں تھوڑی دیر گزرنے کے بعد کسی کے گریے کی آواز آئی۔ علی نے آنکھ کھولی، آواز دی حسن ایسا لگتا ہے کہ اسبغ رو رہے ہیں۔ دیکھو کہ اسبغ واپس نہیں گئے، امام حسن گئے۔ اے چچا ابھی تو میں نے کہا ہے نا کہ سب لوگ واپس چلے جاؤ، آپ واپس کیوں نہ گئے؟ اسبغ کہتے ہیں مولا ارے کیسے جاؤ جس کا امام زخمی حالت میں پڑا ہو، ارے میں گھر پہ کیسے جاؤں؟ میرا جی چاہتا ہے ایک بار اپنے مولا کی آخری زیارت کر لوں۔ جائیے کہیے اگر آقا اجازت دے دے تو میں ایک بار زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ علی نے بلایا، اسبغ کو کلیجے سینے سے لگایا۔ عزادارو وہ اسبغ کہتے ہیں مدینے میں بھی آپ کا گھر امیر کائنات کے گھر کے قریب تھا۔ جناب اسبغ کہتے ہیں جب سیدہ کی شہادت واقع ہو گئی، انشاءاللہ ابھی مسلسل مجلسیں ہیں، آپ شہادت سنیں گے سیدہ کی، میں صرف اس واقعے کو پڑھ رہا ہوں۔ اسبغ کہتے ہیں جب سیدہ کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد ایک دن علی کے گھر سے عجب گریے کی آواز آ رہی تھی۔ اسبغ کہتے ہیں گریہ ایسا دردناک تھا کہ میرے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اٹھ گئے، اور سب علی کے گھر کے گریے کی آواز سے میرے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اٹھ گئے۔ میری زوجہ میرے قریب آئی اور آ کے کہنے لگی اسبغ آج علی کے گھر سے عجب رونے کی آواز آ رہی ہے، جاؤ جا کے پوچھو تو میرے مولا سے رونے کا سبب کیا ہے۔ اسبغ کہتے ہیں جب میری زوجہ نے کہا، میں نے کہا ارے میں جا کے اس سے کیا پوچھوں کہ جس کی 18 برس کی جوان کو زوجہ کو در و دیوار کے درمیان ارے پیس دیا گیا، میں اس علی سے جا کے کیا پوچھوں جس کے سامنے بڑی گلی میں فاطمہ کو مارا جا رہا ہو، علی دیکھ رہے ہوں۔ زوجہ بتا میں اس علی سے جا کے کیا پوچھوں کہ علی رونے کا سبب کیا ہے جس کے اس بچے کو جو ابھی دنیا میں بھی نہ آیا شہید کر دیا گیا۔ زوجہ کہتی ہے، اصرار کرتی ہے کہ نہیں آج علی کے گھر عجب گریہ ہے، جاؤ۔ اسبغ کہتے ہیں جب میری زوجہ نے اصرار کیا، میری ہمت نہیں ہو رہی تھی، مگر میں نے ہمت جمع کی، در علی پہ آیا اور آنے کے بعد دق الباب کیا۔ روایت نے یہی لکھا ہے کہ علی کے دروازے پہ آ کے دق الباب کیا، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں جملہ بدل دوں۔ اسبغ کہیں گے میں نے اس دروازے کو کھٹکھٹایا جس پہ فاطمہ کے خون کے چھینٹے تھے، میں نے اس دروازے کو دق الباب کیا، ارے جس کی کیل میں فاطمہ کا خون شامل تھا۔ اسبغ کہتے ہیں میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، امیر کائنات نے دروازہ کھولا، میں نے مولا کو دیکھا، میں نے کہا مولا سلام قبول کیجئے۔ جیسے ہی السلام علیکہ یا امیر المومنین،
علی نے جواب سلام دیا، اور قبل اس کے کہ میں کچھ پوچھتا علی کہنے لگے اسبق معاف کرنا، جب تک سیدہ زندہ تھیں اس وقت تک سیدہ کا گریہ سب کی نیندیں خراب کرتا تھا، اب سیدہ چلی گئی تو ان کے یتیموں کا گریہ تمہیں سونے نہیں دیتا۔ اتنا سننا تھا، اس وقت کہتے میں کانپ گیا، میں نے ہاتھوں کو جوڑا، اے آقا میں شکوہ کرنے نہیں آیا، اے آقا میں تو آپ سے حال دریافت کرنے آیا۔ مولا مجھے شہزادی کے گریے کا شکوہ نہ تھا، مجھے یتیموں کے گریے کا شکوہ نہیں ہے۔ اے آقا روتے تو آپ کے گھر کے بچے ہر رات ہیں، مگر آج گریے کا عالم عجیب ہے۔ سنو عزادارو غربت علی کو، علی آواز دیتے اسبق جاننا چاہتے ہو آج ایسا گریہ کیوں ہے؟ اسبق جب کبھی مجھے فاطمہ کی یاد آتی ہے میں روتا ہوں، بچے قریب آ جاتے ہیں میں ضبط کر لیتا ہوں، کبھی زینب روتی ہے حسن سنبھال لیتے ہیں، کبھی حسن روتے ہیں تو زینب گریے کو سنبھال لیتی ہے۔ اے اسبق مگر جانتے ہو آج آدھی رات کے بعد زہرا کا چھوٹا بیٹا حسین خواب سے اٹھا، آواز دے رہا ہے بابا اماں کی یاد آ رہی ہے، اللہ نے غربت علی میں بچوں کو فاطمہ کی قبر پہ بھی نہیں لے جا سکتا، ہائے غربت علی بچے گریہ کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، علی کا گھر ویران ہو گیا، فاطمہ اس دنیا سے چلی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لہ۔ پروردگار یہ آنکھیں غم بطول میں نمناک ہوئی ہیں، اے میرے اللہ ان آنکھوں کو قبر میں اہل بیت کی زیارت سے منور کرنا۔ میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے سیدہ کی غربت و مظلومیت کا، جہاں کہیں بھی علی کے چاہنے والے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جہاں کہیں بھی علی کے چاہنے والوں پہ زہرا کے عاشقوں پہ ظلم ہو رہا ہے، میرے پروردگار مظلوموں کی حفاظت فرما، ظالموں کو رسوا کر کے نیست و نابود فرما۔ میرے اللہ جو بھی اس مجلس میں شریک ہے جن کے والدین سلامت ہیں، میرے پروردگار زہرا کے صدقے میں انہیں صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرما۔ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، میرے اللہ ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے۔ میرے اللہ ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم غم بطول میں آنسو بہا سکیں۔ ہمارا پرسہ صاحب عزا فرزند زہرا کی خدمت میں ارسال فرما۔ پروردگار زہرا کی مظلومیت کا واسطہ، قبر کی بے بسی کا واسطہ، مدینے کی بے حرمتی کا واسطہ، پروردگار وارث اہل بیت منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ عند الظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں، اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعا۔ آپ حضرات سے پھر گزارش ہے ایک بار اور سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ اموات مومنین و مومنات اور شہداء
اور جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے ان سب کو اور اپنے اپنے مرحومین کے ارواح کو ایصال فرما۔